السلام علیکم، میں ہوں فرحت اپنے چینل ایف ٹی وی کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی گزرے۔ آپ کے والد کا نام متا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم بنی اسرائیل پر پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قوم اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کے عراق کے شہر نینوا میں بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو جب نبوت عطا فرمائی اس وقت آپ کی عمر 28 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس اہل نینوا کو ایک عرصہ تک دعوت حق دیتے رہے، لیکن اہل نینوا نے آپ کی بات پر کوئی کان نہ دھرا اور بدکاری اور گناہوں میں مبتلا رہے۔ اس کے باوجود حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن آپ کی قوم نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ جلد ہی تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو شہر میں رہے تو کوئی عذاب نہیں آنے والا، اور اگر انہوں نے شہر میں رات نہ گزاری تو یقیناً اللہ کا عذاب آنے والا ہوگا۔ رات لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کو شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے۔ چاروں طرف کالے بادل اور دھواں چھا گیا۔ یہ دیکھ کے آپ کی قوم کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور بولے کہ ہم ان کے ہاتھ ایمان لائیں گے، مگر وہ کہیں نظر نہ آئے۔ اب شہر والے ڈر گئے اور اپنا مال مویشی اور بیوی بچوں کو لے کر جنگل میں نکل آئے اور رو رو کر حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کرنے لگے۔ سب ایک دوسرے سے الگ ہو کر استغفار میں مشغول ہو گئے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے۔ جو مظالم آپس میں کیے تھے ان کی ایک دوسرے سے معافی مانگنے لگے، اور جتنی حق تلفی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کی تھی سب کی سب معاف کر دی۔ غرض یہ کہ سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا کہ یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدقے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصی پر رحم آ گیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ تمام لوگ شہر میں آ کر امن و امان سے رہنے لگے۔ عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ حیران ہوئے کہ شہر پر تو عذاب کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کیسے اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا۔ اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہو کے جب سمندر کے درمیان پہنچی تو رک گئی۔ کشتی والوں نے اعلان کر دیا کہ ہماری کشتی میں کوئی ظالم، گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہوا ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے کسی اور پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام اور گنہگار میں ہوں۔ بھاگ کر کشتی میں سوار ہونا اللہ کے حکم سے نہیں تھا، اور اللہ کے حکم کے بغیر چلے آنا گناہ ہی ہے، کیونکہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کشتی والوں نے کہا کہ قرآن ڈالتے ہیں، جو نام نکلا اس کو دریا میں پھینک دیں گے۔ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ کو سمندر میں پھینکنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے منہ کھولے تیار کھڑی تھی۔ آخر کار آپ کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا گیا اور اس مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ آپ 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں قید رہے، مگر اس حالت میں آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت جاری رکھی۔ اس کی برکت سے اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ 40 دن بعد اللہ کے حکم سے مچھلی نے کنارے میں آ کے آپ کو اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے آپ کے جسم کی کھال تک اتر گئی۔ اللہ نے آپ کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ کے لیے رحمت بن گیا، اور ایک بکری صبح شام آپ کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی
और आप उसका दूध पी लेते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने यूनुस को मछली के पेट में कैद कर दिया और मछली को हुक्म दिया कि उसको निकल जा, लेकिन उसके गोश्त पर तेरा हक नहीं, क्योंकि ये तेरी ग़िज़ा नहीं है। जब आप मछली के पेट में गए तो आपने तस्बीह शुरू कर दी। फरिश्तों ने आपकी तस्बीह सुनी तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने एक कमज़ोर सी आवाज़ सुनी है जो किसी अजनबी की है। अल्लाह ने फरमाया, ये मेरा बंदा यूनुस है। फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि वो तो नेक बंदे हैं और उनकी तरफ से हर रात आपके पास नेक अमल पहुँचते हैं। फरिश्तों ने अल्लाह ताला से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सिफारिश की तो अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया और मछली ने आपको किनारे पर उगल दिया। जब आप में कुछ तवानाई आ गई तो आप अपनी कौम में तशरीफ़ ले गए तो सब लोग इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आए और आप पर ईमान लाए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बकाया ज़िंदगी नैनवा ही में गुजरी और वहीं आपका इंतकाल हुआ। नाजरीन, इस किस्से में बहुत बड़ा सबक है कि किसी भी हालत में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और ना हदायत के मामले में अपनी ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। हदायत तो हमें अल्लाह ताला ही की तरफ से है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।